السلام علیکم. میں ہوں عامر الیاس اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کے ویبینار میں، جس کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف فائنینشیل لٹریسی. اس ویبینار میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فائنینشیل لٹریسی کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی کیس اسٹڈیز ہیں جس میں جو لوگ فائنینشلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے انہوں نے اپنے بزنس کا یا اپنی انکم کا جو ہے وہ لاس کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیپینٹ لرننگ کا، جنہوں نے یہ ویبینار آج کا ہولڈ کروایا، اور جو لوگ اس میں اٹینڈیز ہیں ان کو سیپینٹ لرننگ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بھی ایشو کرے گا. اور میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس سرٹیفکیٹ کو کیسے کلیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم خود معاشی طور پر خواندہ ہیں، یا کیا فائنینشلی لٹریٹ ہیں، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم معاشی طور پہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں. باقی جو بھی ہماری کوالیفیکیشن ہے یا ایجوکیشن ہے وہ ایک طرف، ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا ہم جو معاشی تعلیم ہے اس میں ہم کتنے اس کو جانتے ہیں، کتنا ہم اس میں نابلد ہیں. میں آپ سے چند کوشچنز کروں گا، اس کے جوابات آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں. ان میں ہر کوشچن کا جواب 5 کوشچنز ہیں، ان کا جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا. تو یہ آپ اپنے پاس رکھیے گا کہ آپ کے کتنے جو ہیں آنسرز جو ہیں وہ یس میں ہیں اور کتنے آنسرز جو ہیں وہ نو میں ہیں. سب سے پہلا جو کوشچن ہے کہ ڈو یو پریپیئر یور منتھلی ہاؤس ہولڈ پرسنل بجٹ اینڈ ٹریک اینڈ مانیٹر یور ایکسپینسز، کہ کیا آپ اپنا مہینے کا گھر کا بجٹ بناتے ہیں؟ اور اگر بجٹ بناتے ہیں تو کیا اس میں آپ اپنے ٹریک کرتے ہیں اپنے ایکسپینسز کو یا ٹریک نہیں کرتے؟ اس کا جواب اگر ہاں میں ہے تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. دوسرا کوشچن ہے کہ ہیو یو سیٹ یور پرسنل فائنینشیل گولز آبجیکٹیوز، اور کیا آپ وہ فائنینشیل پلان ڈیوائز کر چکے ہیں جو آپ کے فائنینشیل گولز اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا، یا آپ کے فائنینشیل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. ان کا بھی اگر آپ نے کوئی فائنینشیل پلان بنایا ہوا ہے تو اس کا بھی آپ یس رکھ لیں، اور اگر آپ نے کوئی فائنینشیل پلان ابھی تک نہیں بنایا تو یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ نو میں ہے. تیسرا جو کوشچن ہے وہ ہے کہ واٹ آر یور پریفرنسز فار انویسٹمنٹس. اگر آپ کے پاس سیونگز ہیں تو آپ کی کیا پریفرنسز ہیں انویسٹمنٹ سے، کبھی آپ نے ایویلویٹ کی؟ اور اگر آپ کے پاس اس وقت سیونگز نہیں ہیں اور آپ نیئر فیوچر میں یا بعد میں کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اسیس کرتے رہتے ہیں کہ کون کون سی آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس؟ اور وٹ ایریاز ڈو یو تھنک ویئر یو کین انویسٹ یور منی فار بیٹر فائنینشیل پلاننگ، کہ آپ کن ایریاز میں آپ کو انویسٹ کر سکتے ہیں، جیسے اسٹاکس ہے، بانڈز ہیں، آپ کی میوچل فنڈز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے. تو کیا آپ اس کو اسیس کرتے رہتے ہیں؟ اگر اس کا جواب یس میں ہے تو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر نو میں ہے تو وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. کوشچن 4 ہے کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا چینجنگ انٹرسٹ ریٹ اینڈ اٹس امپیکٹ آن یور انکم، سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس. کیا آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ چینج کرتا ہے تو اس کی آپ کی انکم پہ، سیونگز پہ یا انویسٹمنٹس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ اچھا، ہم زیادہ تر چیزیں جو یہاں پہ باتیں کریں گے وہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں کریں گے اور سمپل اردو لینگویج میں کریں گے. کچھ چیزیں زیادہ تر جگہ اگر آپ ویب سائٹس پہ جائیں یا فوراً ویب سائٹس پہ دیکھیں تو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. میں آگے بات کروں گا آپ سے کہ وہ کیسے ڈفرینٹ ہیں. تو ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں ساری بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر جو انٹرسٹ ریٹ بینک کا چینج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی سیونگز یا انکم پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے یا انویسٹمنٹس پہ، تو پھر آپ یس اس کا آنسر ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو جو رپلائی ہے وہ نو میں ہے. پانچواں کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈز دا ٹائم ویلیو آف منی کنسیپٹ اپلائی ٹو یور ایوری ڈے لائف. پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی ہوتی کیا ہے،
اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ویلیو آف منی یہ ہے، تو کیا آپ اس کو اپنے ایوری ڈے جو آپ کی لائف ہے اس پہ اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان 5 کویسچنز میں سے اگر آپ کے 3 جو کویسچنز ہیں ان کا جواب اگر نو میں ہے، یعنی 60% اگر جواب نو میں ہے، تو آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور اگر 60% زیادہ کا نو میں ہے، اگر 80% یا 100% نو میں ہے، تو پھر آپ برا نہ منائیے گا، آپ معاشی طور پہ کیا اسے کہتے ہیں الٹریٹ ہے، اور آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے 60-80% جو ہے وہ جواب یس میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن ہے، اور یہ جو ہمارا آج کا ویبینار ہے یہ آپ سے پرٹین نہیں کرتا، اس میں جس میں ہم بیسکس ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ 3 اور کویسچنز ہیں، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ منی از ناٹ امپورٹنٹ فار می، یا آپ کو یہ لگا ہو کہ یار جو پیسہ ہے یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، یا اس کی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے، اور یا آپ نے سوچتے ہو کبھی یہ کیا ہوگا، یار خرچنے سے پہلے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور پیسے کے بارے میں نے کبھی کیئر نہیں کی؟ دوسرا یہ کہ کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہو کہ لک پلیز اے بگ رول ان میکنگ یو ریچ، کہ جو لوگ امیر ہیں ان کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ان کی قسمت اچھی ہے۔ نو ڈاؤٹ قسمت رول پلے کرتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ شیئرز ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کس شیئر میں انویسٹ کروں، وہ ریسرچ کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ایک جگہ جا کے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور وہ اس کے شیئر جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں ود ان اے ایئر اور 2۔ تو اب نو ڈاؤٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکی ہے، لیکن اس سے پہلے جو وہ ایفرٹ کر رہا تھا، اور ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کسی اور ویبینار میں کہ لک کا کیا رول ہوتا ہے آپ کی لائف میں۔ آپ کے خیال میں اگر تو اس کا جواب یس میں ہے، کہ آپ کو خیال کبھی آیا ہے کہ یہ تو قسمت کی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ بھی ایک قسمت کی بات ہے، تو اس کا جواب بھی آپ کا یس میں ہوگا، تو اپنے پاس رکھ لیں۔ اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کے ذہن میں یہ کبھی خیال آیا کہ جو اٹ از انفیئر دیٹ لیس ایجوکیٹڈ ارن مور دین دا ایجوکیٹڈ ونس، کہ جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ پیسہ ارن کرتے ہیں اس سوسائٹی میں ان لوگوں کے مقابلے میں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اگر ان 3 سٹیٹمنٹس میں سے کسی ایک کا بھی سٹیٹمنٹ میں آپ کا جواب جو ہے وہ یس میں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن جو ہے وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے، اور پرائیورٹی پہ حاصل کرنی چاہیے۔ باقی 2 تو چلیں چھوڑیں، لیکن تیسرے پہ میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس کم پیسہ ہے، تو اس میں ہم پڑھے لکھے سے مراد وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں جنہیں ہسٹری کا علم ہے، جنہیں تذکرہ بابری کا پتہ ہے، یا اکبر کے دین اکبری کا پتہ ہے، یا ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہیں، اور وہ کارڈیالوجسٹس ہیں، اور وہ اچھے کارڈیک سرجن ہیں، تو انہیں جو ہارٹ کی سب جو وینز ہیں، آرٹریز ہیں، ویلوز ہیں، ان کا پتہ ہے۔ ہم ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ لکھ نہیں سکتے یا جو پڑھ نہیں سکتے وہ ان پڑھ ہیں، تو شاید ان کے پاس پیسہ ہے۔ لیکن آپ یقین جانیں، کیونکہ میں ایک سول سرونٹ ہوں، اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کی ڈکلیریشنز یا جو بزنس مین ہیں یا جو کامیاب لوگ ہیں ان سے ملتا رہتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کو انگلش گرامر آتی ہو یا اردو آتی ہو تو آپ پڑھے لکھے ہیں، یا کوئی آپ کا سائنس نیچرل سائنس میں آپ بہت اچھے ہوں، یا اپلائیڈ سائنس میں آپ بہت اچھے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فائنینشلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ کب انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور کب انویسٹمنٹ وہاں سے نکالنی ہے۔ تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ان پڑھ کے پاس پیسے آ گئے، تو ہم بالکل اس کو غلط ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپیرنٹلی آپ کے نزدیک وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فائنینشلی لٹریٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو۔ میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انجینئرز ہیں خود، لیکن انہوں نے ایسی جگہ پہ انویسٹ کیا کیونکہ انہیں فائنینشیل ایجوکیشن نہیں تھی، کہ ان کے ساری جو ہارڈ ارنڈ منی تھی وہ ان کی ڈوب گئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کہیں کہ وہ فلاں بندہ ان ایجوکیٹڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنینشلی بھی ان ایجوکیٹڈ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ اگر ہم یو ایس اے کا ڈیٹا لیں تو یو ایس اے میں اس وقت 80% لوگ جو ہیں وہ فائنینشیل لٹریسی کوئز میں فیل ہو گئے. یہ فائنینشیل انڈسٹری ریگولیٹری اتھارٹی کی ایک ریسرچ ہے، سروے ہے، اس میں یہ چیز سامنے آئی. اور میں جو بھی آپ سے بات کروں گا اس میں باقاعدہ میں اس کے سورسز جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا، کیونکہ میں بیسیکلی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، تو اس لیے جو بھی بات ہوگی وہ ایک پروفیشنلی ہوگی اور ایک سورسز کے ساتھ ہوگی. اچھا، فیور دین 1 in 5 ایڈلٹس از کانفیڈنٹ ان سیونگس. مطلب یہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو سیونگس کا پتہ ہے. 58% آف امیرکنز ہیو لیس دین 1000 سیوڈ. یہ گو بینکنگ ریٹس کی سروے ہے. اور 20% آف امیرکنز ڈونٹ سیو اینی دیئر اینول انکم. یہ سی این بی سی اور بینک ریٹ کی بات ہے. اور 2 in 3 فیملیز لیک این ایمرجنسی فنڈ. ہم کسی ویبینار میں بھی بات کریں گے ایمرجنسی فنڈ کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے. اور 78% آف ایڈلٹس لیو پے چیک ٹو پے چیک. یہ جے پی مورگن چیز جو ایک مشہور فائنینشیل سروسز کی فرم ہے، تو ان کا یہ سروے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو ایس اے میں بھی فائنینشیل لٹریسی بہت کم ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ملک جو ہیں وہ فائنینشیل ایجوکیشن اور فائنینشیل لٹریسی کے پروگرامز چلا رہے ہیں. ایون بنگلہ دیش میں چل رہا ہے، انڈیا میں چل رہا ہے. پاکستان میں اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ کام کر رہے ہوں یا کوئی گورنمنٹ لیول پہ چل رہا ہو، لیکن مجھے بالکل اس کا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے تو میں اس کے بارے میں اپڈیٹڈ رہتا ہوں. لیکن ابھی تک میرے سامنے کوئی پاکستان کا جو ہے وہ پروگرام نہیں آیا. اچھا، دوسرا کویشچنز آنسر ہم آخر میں لیں گے. ابھی جو لوگ رپلائی کریں میں نے بتا دوں کہ جب ہم یہ خط ابھی آپ اپنے کویشچنز اپنے پاس رکھیں اور آخر میں جب آپ کمنٹس میں کویشچن لکھیں گے تو میں اس کا رپلائی کروں گا. اچھا، تو کیا ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو ہمیں کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ ہم کیوں بلکہ ہماری سوسائٹی میں تو پیسے کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے اور اس پہ بات بھی نہیں کرتے ہم کہ. اور ہمیں لگتا ہے جو پیسے کی بات کر رہا ہے وہ بہت لالچی ہے اور یار یہ کیسا شخص ہے، یہ تو صحیح بندہ نہیں ہے جو پیسے کی بات کر رہا ہے ہر وقت. حالانکہ ہم خود کیپٹلسٹ اکانومی میں رہتے ہیں جہاں پہ کیپٹل کی خاص اہمیت ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں کیوں پڑھایا کیوں نہیں جاتا؟ ایک بک آپ کو بتاؤں، اس بک کا ٹائٹل ہے وائی ڈیڈنٹ دے ٹیچ می دس ان اسکول. اور کیری سیگل نے یہ لکھی ہے جو کہ خود فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے یار یہ چیزیں ہمیں اسکول میں پڑھانی چاہیے. اور اسے ابھی اس سٹیج پہ اگر آپ فائنینشلی ابھی آپ آغاز کر رہے ہیں فائنینشیل لٹریسی حاصل کرنے کا، تو اس سٹیج کے لیے یہ نہیں ہے بک. لیکن ویسے میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے 99 ٹپس دی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ایٹ لیسٹ اسکول کالج میں بتانا چاہیے. حالانکہ کچھ ٹپس ایسی ہیں جو ہم سے ریلیٹ نہیں کرتی. جیسے وہ کہتا ہے کہ نیگوشیٹ ایوری تھنگ. ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے یا سوشل سیٹ اپ ہے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ یا ایون اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہر چیز نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنی چاہیے. مطلب ہم نے کوئی سوشل اپنا سٹرکچر بھی جو ہے وہ چینج نہیں کرتا، یہ کرنا ہی اپنے کلچر کے خلاف بھی نہیں جانا. تو یہ یہاں پہ جو ٹپس دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہی کام کریں. 99 ٹپس ہیں، جیسے سیونگس کی ٹپس ہیں اور مینجمنٹ کی ٹپس ہیں. اچھا، تو کیا یہ کنسیپٹ بہت نیا ہے اس لیے ہمیں نہیں بتایا جا رہا، یا یہ کنسیپٹ کتنا پرانا ہے؟ ایک اور بک میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس بک کا نام ہے دا ریچسٹ مین ان بیبیلون. یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیبیلونیا جو عراق میں اس وقت مشہور سٹی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وقت ایک جو بیفور کرسچینٹی یہ بڑا ہی مشہور شہر تھا. اور اس میں جارج ایس کلیسن نے 1926 میں یہ بک لکھی. تھوڑی سی مشکل ہے چونکہ کلاسک ہے، جیسے کلاسک لٹریچر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ بک ہے، جس میں اس نے کلیکٹ کی ہیں پیرابلز جو 4000 ایئرز اگو کی ہیں، مطلب بیفور کرسچینٹی کی ہیں، جس میں فائنینشیل ایڈوائس دی گئی تھی. اور اس کا مطلب ہے یہ انتہائی ایک پرانا کنسیپٹ ہے. اور ایون اس میں جو ہے جیسے لیونگ ود ان یور مینز اور لانگ ٹرم سیونگس کی بات کی ہے اس بک میں، جو 4000 سال پہلے دی گئی تھی. اور ایون ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں تو اس میں بھی کافی زیادہ فائنینشیل ایجوکیشن اور فائنینشیل لٹریسی کی بات ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کہ آپ کھائیں پئیں لیکن اسراف نہ کریں. اب یہ فائنینشیل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. یا جب آپ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کریں تو 2.5%
یا خمس کو کریں تو 20%. مطلب جیسے بھی کیلکولیشن کی جہاں پہ بھی بات آئے تو وہ فائنینشیل ایجوکیشن کی بات ہے. اور ایٹ لیسٹ ایکسکیوز می اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کیلکولیشن سے تھوڑا گھبرا رہے ہوتے ہیں. اب گھبرا کیوں رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جیسے ہمارے سامنے اگر کوئی ابھی جرمن لینگویج میں نیوز پیپر آ جائے یا ہمارے سامنے کوئی فرینچ لینگویج میں نیوز پیپر آ جائے اور ہم جرمن اور فرینچ نہ جانتے ہوں, ہم الٹریٹ ہوں اس لینگویج میں, تو یقیناً ہم وہ جب اخبار آئے گا ہمارے سامنے تو ہم پریشان ہوں گے اور ہم اس کو نہیں پڑھ سکیں گے. اسی طرح جب ہم فائنینشلی الٹریٹ ہوں گے تو فائنینس کی کوئی بھی بات ہوگی, کوئی بھی پرسنٹیج کی بات ہوگی, ریٹرن کی بات ہوگی, تو ہم وہاں پہ پریشان ہوں گے, گھبرائیں گے اور ہم اسے کہیں گے چھوڑو یار ہم نے نہیں اس پہ بات کرنی, ہمیں یہ چیز بس رہنے دے, بس جیسے ہے ویسے ہی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ فائنینشلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اس لیے ہم اس پہ بات کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. ادروائز اگر ہمیں تھوڑا سا نالج ہو تو ہم اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں. اچھا, ابھی دیکھتے ہیں فائنینشیل لٹریسی ہے کیا, آخر یہ کیا چیز ہے. تو جو سمپلسٹ ڈیفینیشن مجھے ملی وہ یہ ہے کہ فائنینشیل لٹریسی از دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ افیکٹولی یوز ویریس فائنینشیل اسکلز. اب جہاں پہ بھی اسکلز کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھی جاتی ہیں, جیسے ڈرائیونگ اسکلز ہے, سوئمنگ کی اسکلز ہیں, رائٹنگ اسکلز ہیں, اسی طرح فائنینشیل اسکلز بھی ہیں. ٹھیک ہے, کون سی اسکلز ہیں وہ تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ان کو سیکھ سکتا ہے, اور جب سیکھ سکتا ہے تو پھر وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے. اور اگر ان شارٹ ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ اٹ از فاؤنڈیشن آف یور ریلیشن شپ ود منی, کہ آپ کا منی کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. بعض لوگوں کا منی کے ساتھ بہت ہوسٹائل ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار جی میرے پاس پیسے آتے ہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا اور میں خرچ کر دیتا ہوں. تو پیسہ بھی ان کے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہے. ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جو پیسہ ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے سیفسٹ جگہ ڈھونڈ کے رکھتا ہے, اور سیفسٹ جگہ وہ ہوتی ہے جو بندہ جو فائنینشلی لٹریٹ ہو. اگر آپ فائنینشلی لٹریٹ نہیں ہیں تو ابھی آپ عید کی شاپنگ کرتے ہوئے اپنا جو ہارڈ ارنڈ منی ہے وہ اس بندے کو دے آئیں گے جو فائنینشلی لٹریٹ ہوگا. اس نے آپ سے ایک فرض کریں آپ کو چیز نہیں ضرورت, وہ آپ کو بیچ دے گا, ٹھیک ہے, اور مہنگی بیچ دے گا, تو آپ پیسہ آپ کی جیب سے نکل وہاں چلا جائے گا. تو مطلب پیسے کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ میں یہاں پہ بالکل سیکیور ہوں. اور اگلا ہم ویبینار اسی پہ ہم کر رہے ہیں کہ شاپنگ کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, اور جو ہمارے پیج پہ ہیں وہ اٹینڈ کر لیں گے. سیپینٹ لرننگ اس کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک دو سٹوریز بتاؤں جس میں فائنینشیل ایجوکیشن کا بہت رول رہا ہے. وہ یہ کہ جب ہم فائنینشیل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ مائزر ہو جائیں یا آپ پیسے نہیں خرچیں گے. مطلب یہاں سے یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے, یا آپ بزنس کریں گے تو اس کا مطلب آپ فائنینشیل ایجوکیٹڈ ہے. بہت سے بزنس مین بھی فائنینشلی الٹریٹ ہوتے ہیں. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فائنینشیل لٹریسی کا, کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ نے کرنا ہے, بلکہ اس سے تعلق یہ ہے کہ آپ کس طرح اپنے ریسورسز کو افیکٹولی یوٹیلائز کریں گے. یہ ہے فائنینشیل لٹریسی. اچھا, آپ ان کو جانتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کی شکل دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ کون ہے. یہ ہیں تاج دین, اور ابھی تک اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو یہ نرالا سویٹس جو ہمارا ایک مشہور برانڈ ہوا کرتا تھا مٹھائیوں کا, سویٹس کا, اس کے فاؤنڈر ہیں. نرالا سویٹس جب اسٹیبلش 1948 میں, جس تاج دین نے اس کو اسٹیبلش کیا, اور اس کے بعد ان کے بیٹے فاروق احمد جو ہیں انہوں نے ان کو جوائن کیا اور کافی زیادہ اس کی ایکسپینشن کی, اور ایون اتنی ایکسپینشن کی کہ شارجہ اور دبئی میں بھی ان کی برانچز تھیں. 2006 میں فیصل فاروق جو فاروق احمد کے بیٹے تھے انہوں نے ان کو جوائن کیا, اور انہوں نے ایک لون لیا ہیوی انٹرسٹ ریٹ پہ بینک آف پنجاب سے. اور جب لون لیا تو چونکہ وہ ہیوی انٹرسٹ ریٹ پہ تھا اور انہوں نے ایک ڈیری کی انڈسٹری لگانی تھی. اب دیکھیں آپ فائنینشلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ضروری آپ بزنس مین فیملی سے ہیں فیصل فاروق, لیکن آپ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لون لیں اور آپ نے انڈسٹری کو نہ کیا ہو کہ یار انڈسٹری آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. اس وقت بینک نے ان کے ایسٹس کی ویلیویشن جو ہے وہ 1.5 بلین کی, یعنی اراؤنڈ 2.5 بلین کے اس کے ایسٹس ہوں گے تقریباً, جن میں ان کے تمام گھر اور فیکٹریاں, ورک شاپس اور ساری چیزیں شامل تھیں.
آج کے مقابلے میں اگر آج سے ہم بات کریں تو یہ اراؤنڈ 5 بلین کے اراؤنڈ ہونے چاہیے. اور انہوں نے ایک ڈیری فیکٹری بنانے کی کوشش کی جو نہیں چلی, اور فائنلی جو ہے وہ 2014 میں جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو گئی. اب جب بینک کرپٹ ہوئی یہ نرالا سویٹس, تو یہ جو فاروق احمد اس وقت بیمار ہو چکے تھے پارکنسن کی وجہ سے, ان کے آخری جو ایام ہے, جو آخری خبریں آنے تک, وہ ایک کرائے کے مکان, چھوٹے سے مکان میں گزرے. جو بندہ بلینئر تھا, ایک فائنینشیل لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے, جو صحیح رسک کو ایویلویٹ نہ کر سکا, اس کے سارے پیسے ڈوب گئے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں لٹریٹ لوگ ہونے چاہیے, پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے, اس سے پورے ملک کا فائدہ ہے اور پوری ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہے. اسی طرح ہمارے پاس فائنینشلی لٹریٹ لوگ بھی ہونے چاہیے. اب نرالا سویٹس کا ختم ہو جانا صرف اس فیملی کا نقصان نہیں ہے, بلکہ یہ پورے ہمارے سارے ملک کا نقصان ہے. کیوں؟ ایسے کہ یہ ایک امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی تھی, یہ ایکسپینشن کر رہی تھی, تو یہ پیسہ جو ہے وہ شارجہ اور دبئی سے ارن کر کے بھی پاکستان میں لا رہی تھی. جیسے انڈیا کا ایک وہ مشہور برانڈ ہلدی رام ہے, جو مٹھائیاں جو ہے دبئی اور ادھر بیچ رہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, تو یہ وہاں سے بھی لا رہی تھی. اس کے علاوہ یہ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی. تو جب بھی کوئی برانڈ ڈوبتا ہے, اور تو اس میں صرف اس فیملی کا لاس نہیں ہوتا جو اس برانڈ کے آنر ہوتے ہیں, بلکہ اس میں ان لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے جو انڈائریکٹلی اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. مطلب جو ان کے امپلائیز تھے, جو ان کے سٹیک ہولڈرز تھے, ان کے سپلائرز تھے, ان ساروں کا بھی نقصان ہوا. اور یہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں پاکستان میں, چونکہ میں نے بتایا میں ایک ٹیکس آفیسر ہوں, تو میں خود بہت ساری کمپنیز کو جانتا ہوں. جیسے ابھی ایک سیبرو الیکٹرک تھی جو اے سیز بناتی تھی, وہ 10 سال پہلے ہماری لارج ٹیکس پیئر تھی, مطلب 1 بلین سے پلس اس کا ٹرن اوور تھا. آج وہ نہیں ہے. خواجہ گلاس انڈسٹری تھی, بہت بڑی انڈسٹری تھی, اب نہیں ہے. تو ایسے جب بھی ہماری دوسری تیسری جنریشن میں فائنینشیل الٹریٹ یا فائنینشلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے, تو وہ اس طرح ہماری جو برانڈز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں اور پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد اپنے لوگوں, خود بھی اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائنینشلی جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں. ایک اسٹڈی ہے جس میں کہتے ہیں فائنینشیل ایکسپرٹس ایگری دیٹ وائل پیپل ہیو مچ مور منی ٹوڈے دین دے ڈیڈ جنریشن اگو, the amount of knowledge how to manage that money hasn't kept pace, not at all. means کہ اس وقت پیسے زیادہ ہیں دنیا میں, اور ہمارے ملک میں آپ خود دیکھیں جو 30 سال پہلے آپ دیکھیں کہ کیا کیش کی صورتحال تھی لوگوں کے پاس, یا پیسے کیا صورتحال تھی. لیکن جو پیسے کو سنبھالنے کا طریقہ ہے یا منی کو مینج کرنے کا طریقہ ہے, وہ پیس نہیں اس کے ساتھ کر سکا, اور اس لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فائنینشیل لٹریسی کی بہت کمی ہے. اچھا, کمپوننٹس کون سے ہیں فائنینشیل لٹریسی کے؟ اس میں بجٹنگ ہے, بجٹنگ انکم ہے, ایکسپینڈیچرز ہیں, انویسٹنگ ہے, انویسٹ کہاں کرنا ہے آپ نے, اسٹاک مارکیٹ میں کرنا ہے آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ بانڈز میں کرنا ہے, انڈیکس فنڈز میں کرنا ہے, میوچل فنڈز میں کرنا ہے, ریئل اسٹیٹ, گولڈ, کموڈیٹیز جسے کہتے ہیں, یا سلور. بورنگ ہے, بورنگ بھی ہمارے ہاں بڑا جو ہے وہ نیگیٹو ایک چیز سمجھی جاتی ہے, لیکن بورنگ بھی ایک پارٹ ہے. نو ڈاؤٹ جو کریڈٹ کارڈ کی بورنگ ہے وہ بہت مہنگی بورنگ ہوتی ہے, وہ اراؤنڈ 40% ٹائم چلی جاتی ہے, جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جیسے ابھی آپ پرائم منسٹر کا جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے, یا جو میرا گھر اسکیم ہے جس میں 5% پہ آپ کو لون مل رہا ہے, یہ ایک بڑے ہی کم انٹرسٹ ریٹ پہ ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا, ٹیکس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چند انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو ٹیکس جن پہ زیادہ ہوتا ہے, چند پہ کم ہوتا ہے, چند پہ ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے, کہ آپ کی جو دوسری ٹیکس لائبلٹی ہوتی ہے کسی اور سورس سے جو آپ کو ٹیکس ارن کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی کم ہو جاتا ہے. ٹیکس پہ چند ویڈیوز میری یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں, اور اسٹاک ایکسچینج پہ بھی چند ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک چیز آپ نوٹس کریں اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں کہیں انکم کا ذکر نہیں ہے. اس کے مراد یہ ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن یا فائنینشیل لٹریسی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انکم کیسے بڑھائیں, مطلب یہ انکم اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اصل چیزیں ہیں کہ ہم اپنی انکم کو کیسے مینج کریں. نو ڈاؤٹ انکم میں ہم پیسیو انکم کیسے جنریٹ کریں, یا کیسے ہم انویسٹمنٹ مینس کہ ہم ریٹرن کیسے زیادہ آئے, نو ڈاؤٹ اس کا پارٹ ضرور ہے, لیکن وہ کوئی فوکس اسی پہ نہیں ہے کہ ہم جب فائنینشیل
ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم صرف انکم کو ڈسکس کرتے رہیں، یا ہم صرف یہ ڈسکس کرتے رہیں کہ یار ہم نے اپنے ایکسپینسز کیسے کم کرنے ہیں، یا ہم یہ ڈسکس کریں کہ بزنس اچھا ہوتا ہے یا جاب کرنا زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے بزنس بہت اچھا ہے، بعض لوگوں کے لیے جاب کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں تو تب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں فائنینشیل لٹریسی. اگر آپ پاس 50,000 ہے تب بھی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ ایک مشہور ایکٹر ہیں، ان کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو. اچھا ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہیں جانی ڈیپ، اور انہوں نے فائنینشیل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً $650 ملین انہوں نے ضائع کر دیے. یہ ابھی لیٹسٹ ہے، یہ انہوں نے ابھی سوٹ فائل کی ہے اپنے فائنینشیل مینیجرز کے اگینسٹ، جو کہ نہیں ہوگی کیونکہ خود ان کے جو ایکسپینس جو کہ کرتے تھے وہ بڑا ہی لیوش لائف سٹائل تھا ان کا. ان کے پاس پرائیویٹ آئی لینڈ تھا، فرینچ شیٹو تھا جسے کیسل کہتے ہیں، 150 فوٹ کی یاٹ تھی اس کی ان کے پاس، اور پر منتھ جو اس کا ایکسپینس تھا وہ $2 ملین کے اراؤنڈ تھا. کافی سارے امپلائیز انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اراؤنڈ $30,000 کی یہ جو ہے وہ ڈرنک کر جاتے تھے پر منتھ. تو مطلب اتنا ہی لیوش لائف سٹائل کی وجہ سے 650 ملین جو ہے وہ انہوں نے ضائع کر دیا. اور اصل بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جسے میں کر رہا ہوں، کہ ان کی ایک کوٹیشن ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ منی ڈزنٹ چینج اینی باڈی، کہ پیسہ کسی کو تبدیل نہیں کرتا، منی ریویلز دیم، کہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ تم کیسے انسان ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بہت نو دولتیا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، یا فلاں بندہ جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ آئے تو وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم اسٹل ایگزیکٹلی دا گائے دیٹ یوزڈ ٹو پمپ گیس. تو جانی ڈیپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ تو آ گیا، لیکن میرے پاس جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے وہ اسی لیول کی تھی جس میں جب میں ایک گیس اسٹیشن میں گیس بھرا کرتا تھا، تو جتنی میرے پاس فائنینشیل لٹریسی تھی اتنی ہی میرے پاس ابھی بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فائنینشیل اپنی ایجوکیشن امپروو نہیں کی. ان کا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ تھا، انہوں نے کافی غربت میں زندگی گزاری اور ٹیلی مارکیٹنگ کرتے، پین بیچتے اور اس طرح کیا، اور آخر میں جب ایکٹنگ شروع کی تو پھر ان کے پاس کافی پیسہ آیا، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ فائنینشیل لٹریٹ تھے اس لیے ان کے پاس سارا پیسہ ضائع ہو گیا. اچھا، اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس کیا ہیں فائنینشیل لٹریسی کے. اگر ہم فائنینشیلی لٹریٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سوشل اینڈ فیملی بینیفٹس، کہ یہاں پہ یا کسی بھی جگہ پہ اگر آپ فرض کریں فائنینشلی لٹریٹ ہیں تو آپ کی جو فیملی ہے اس کو بھی فائدہ ہے. صرف آپ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کی فیملی کو بھی فائدہ ہے. اور اگر آپ سوشلی فائنینشلی الٹریٹ ہیں تو نہ صرف آپ کو نقصان ہے بلکہ آپ کی فیملی بھی سفر کرے گی. امپرووڈ کوالٹی آف لائف، کہ اس میں بھی انکم کی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں آپ کے پاس کم انکم ہے لیکن آپ اپنے فائنینسز کو اچھی طرح مینیج کر رہے ہیں، اپنے ریسورسز کو، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. آپ سیونگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاص آبجیکٹیو ہے، اس کے لیے سیونگ کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ بہتر محسوس کریں گے. آپ دوسری ویب سائٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ صرف ریٹائرمنٹ پلاننگ کی بات ہوتی ہے جب سیونگ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں، ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے بچوں کی ایجوکیشن ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، اور کافی ساری آپ نے فائنینشیل پلاننگ ڈفرینٹ سٹیجز میں کرنی ہوتی ہے. تو ہمارا اس لیے ہم تھوڑا سا، ہماری ڈسکشن جب بھی ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. ابیلٹی ٹو میک بیٹر فائنینشیل ڈیسیژنس، کہ آف کورس جب آپ فائنینشیلی ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کے فائنینشیل ڈیسیژنس آپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ بالکل ایسے ہی ان پڑھ لوگوں کی طرف، مطلب جو فائنینشلی ان پڑھ ہیں ان کی طرح آپ ڈیسیژن نہیں کرتے، بلکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس کا ریٹرن کیا ہے. آپ گریڈ میں نہیں آتے. ایک ہوتا ہے ہرڈ مینٹیلٹی، کہ لوگ سارے کر رہے ہیں، فلاں جگہ پلاٹ لے لیں تو میں بھی لے لیتا ہوں. یہ گریڈ میں آ جانا کہ یار میں اس میں ریٹرن جو ہے نا وہ زیادہ کر لیتا ہوں. یہ ساری گریڈ سے آپ بچ جاتے ہیں. اور جب آپ گریڈ سے بچتے ہیں تو گریٹر اکوپ ٹو ریچ فائنینشیل گولز، کہ آپ بہتر ہوتے ہیں فائنینشیل گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ انکریز ان ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ. بعض لوگ اب ریٹرن، جیسے ابھی آپ کے سامنے ڈبل شاہ کا کبھی اسکینڈل آ جاتا ہے، کبھی مداربہ کا آ جاتا ہے. مداربہ دیکھیں 1,00,000 روپے پہ 6,000 روپے پر منتھ وہ ریٹرن دے رہے تھے، اور اگر ہم 1 سال کا کریں تو 72,000.
اٹ مینس ریٹرن آن انویسٹمنٹ 72% ہے، جو کہ انتہائی انریزنیبل ہے. آپ کو پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ فراڈ ہونے جا رہا ہے. تو آپ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ تبھی ہوگی جب آپ فائنینشلی لٹریٹ ہوں گے. آج کل بھی بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بن رہے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگس بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے دیں اور مہینے کے اتنے پیسے لیں. اب جہاں پہ فکسڈ آ رہی ہے ریٹرن، تو وہ آپ سے بیسیکلی پیسے لے رہا ہے، اور اگر بہت زیادہ ریٹرن دے رہا ہے تو یقین جانے وہ ایک پونزی اسکیم ہے جس میں آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے یا ڈوبنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے. پھر جب ہم فائنینشلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، 20% کیا ہے، انفلیشن کیا جا رہی ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ اس پہ بات کرتے رہیں گے ڈفرینٹ اور سیمینارز یا ویڈیوز میں. پروٹیکٹنگ ون سیلف ان کیس آف ایمرجنسی، اگر ایمرجنسی آ جاتی ہے تو آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی سیونگز نہیں ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا. اگر سیونگز ہیں تو آپ نے کیش میں رکھی ہوئی ہیں تو یقیناً اس کی، جیسے ہم ٹائم ویلیو آف منی کی بات کرتے ہیں، تو وہ اپنی ویلیو لوز کر رہی ہے. اس کے بجائے آپ کیش ایکویولنٹ میں کہیں رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کی پیسے فوراً کیش میں بھی کنورٹ ہو جائیں گے جب آپ کو ضرورت پڑیں گے، اور آپ کے وہ بچے بھی رہیں گے. اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ پلاننگ، جیسے میں نے بات کی کہ ہمارا ایشو یہ ہے ہمارا پاکستان میں اسپیشلی کہ ہماری جو پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے اس میں ہم خاص پلاننگ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں شاید اسی طرح ہمارے پاس پیسے آتے رہیں گے، اور جب اچانک آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ جو بیمار پڑ جاتے ہیں ان کے پاس پھر کچھ نہیں بچتا، کیونکہ پیسوں کا سورس وہ جو آ رہے ہوتے ہیں پیسے وہ رک جاتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ میرا کتنا ایکسپینس ہے کہ جس کو میں مینج کروں گا. اگر فرض کریں مجھے جو ہے وہ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا میرا یہ کام نہیں بچتا یا میں بیمار پڑ جاتا ہوں، تو آپ اگر فائنینشلی لٹریٹ ہیں تو آپ اچھی ریٹائرمنٹ پلاننگ کر سکتے ہیں. لیونگ لائف آن یور اون ٹرمز، فائنینشیل فریڈم میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ آپ فائنینشلی فری ہوں. مطلب فریڈم جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت شاید آزادی ہے. اور آزادی میں بھی جو فائنینشیل فریڈم ہے کہ آپ معاشی طور پہ آزاد ہوں، آپ کو پیسے کی فکر نہ ہو، اور آپ کی معاشی طور پہ تبھی آپ آزاد ہو سکتے ہیں کہ آپ کی پیسیو انکم مینس جہاں پہ آپ کم سے کم محنت کر کے جو ریٹرن آ رہا ہوتا ہے وہ اتنی ہو جو آپ کے ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز اور آپ کے فائنینشیل گولز کو اچیو کر رہی ہو. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ فائنینشلی فری ہو چکے ہیں. اور لیڈ اسٹریس فری لائف، لائف میں کافی سارے اسٹریس آتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر فائنینشیل اسٹریس نہ ہو تو یہ ایک بہت اچھی لائف ہے. تو یقیناً آپ تبھی اسٹریس فری لائف گزار سکتے ہیں کہ اگر آپ نے فائنینشیل پلاننگ اپنی بہت اچھی کی ہوئی ہے، اور آپ نے فائنینشیل گول سیٹ کیے ہوئے ہیں جن کو آپ نے اچیو کر لیا ہے کیونکہ آپ فائنینشلی ایجوکیٹڈ تھے یا فائنینشلی لٹریٹ تھے. جو لوگ جنہوں نے یہ اٹینڈ کیا ہے وہ اس نمبر پہ، یہ سیپینٹ لرننگ جس کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، ان کے نمبر پہ اپنا نام اور ای میل جو ہے وہ واٹس ایپ کریں تو وہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن دیں گے. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو وہاں پہ بھی آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ سے کویسچنز لوں گا. میری ویسے ای میل بھی ہے، اور یہ فیس بک کے پیج پہ بھی آپ کویسچن پوسٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل کے کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، اور میری ویب سائٹ پہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس آپ کا کوئی کویسچن ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جواب دے سکوں. اچھا، عبد الصمد میمن صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی فائنینشیل ایجوکیشن، فائنینشیل لٹریسی پروگرام فزیکلی اور آن لائن اپلیکیشن سے شروع کیا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اگر اسٹیٹ بینک کر رہا ہے تو یہ تو بہت ہی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس میں حصہ لے رہا ہے جو اس کا فرض بنتا ہے. کویشچن شاید میرے پاس کمنٹس میں آئیں گے کیونکہ میں فیس بک لائیو پہلی دفعہ یوز کر رہا ہوں، تو مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے کویشچنس آنے.
جی جی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے جو بھی کوشچنز ہوں گے میں ان کا رپلائی جو ہے وہ لکھ کے آپ کو دے دوں گا. آپ جب بھی پوری ویڈیو دیکھ لیں. اور اگلا جو ویبینار جو سیپینٹ لرننگ کر رہے ہیں وہ تو جو یہ اپنا گھر اسکیم لانچ کی ہے پرائم منسٹر نے، ان کے بارے میں اس کی انفارمیشن ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. حمزہ فضل صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ تھرو لائٹ آف ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیوز ان بزنس انڈسٹری کیپنگ ان ویو دا رسک مینجمنٹ. اچھا، رسک ٹالرنس جو ہے وہ ویری کرتی ہے ہر ایک کی. بہت سی چیزیں آپ کی اس وقت فائنینشیل ورتھ کتنی ہے، آپ کتنا رسک، آپ کی ایج کیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے رسک کے ورثی میں ہیں، یا آپ کے رسک ٹالرنس کا لیول کیا ہے، تو اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں، بہت شکریہ. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی کوشچن ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ رپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو رپلائی کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.